تو ہے خدا لم یزل، تو ہے خدا شش جہاں، تیری ہی شان کو دواں، تیری ہی ذات کو صبا، تو ہی خدا وحدہ، تو ہی خدا لا شریک، تو ہی خدا وحدہ، تو ہی خدا لا شریک، تو ہی خدا بے نیاز، تو ہی خدا کائنات، تو ہی خدا بے نیاز، تو ہی خدا کائنات، تیرے ہی فضل خاص سے، تیری جناب خاص میں، تیرے ہی فضل خاص سے، تیری جناب خاص میں، مولا صدا بنی رہے، منظر عارفی کی بات، مولا صدا بنی رہے، منظر عارفی کی بات، تو ہے خدا لم یزل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، منظر عارفی صاحب کا خوبصورت کلام، اور ہماری شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اتنے قیمتی تحفے بھیجے کتابوں کی صورت میں کہ میں ایک کھولتی ہوں پھر بے صبری ہوتی ہے، اچھا نہیں اس میں سے نہیں اس میں، اس میں سے نہیں اس میں، اور مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ حمد پر کام میں نے دیکھا ایکسکلوسیو، طاہر سلطانی صاحب کو دیکھا، میں اپنی نالج کے حساب سے بات کریں، یا میں نے منظر عارفی صاحب کو دیکھا۔ سبحان اللہ، آپ کی دعائیں ہم سب کے ساتھ رہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی آمد پہ میں آپ کی مشکور ہوں، اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جناب ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کو سلام عرض کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب آزمائش کے تعلق سے۔ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بلکہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں، جانچ میں، پڑتال میں، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے، بے شک، اور پھر جناب اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اسے معمولی سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو جناب اس پہ بھی اگر وہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے تو اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر واویلا کرتا ہے اور ناشکری کی جو ہے وہ روش اختیار کرتا ہے تو اس کے اجر کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے آزمائش کے تعلق سے کہ جو مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لام تاکید کے ساتھ۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو جانچا ہے یا پہچانا ہے۔
تو جناب جو سوچ رہے ہیں اس کے خلاف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے تو وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہے. اور ان آزمائشوں میں مومن کو جو ہے وہ کس طرح سے رہنا ہے, بالخصوص خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے, آج ہم کلام کریں گے. ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے, ماشاء اللہ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ, بہت قابل احترام ثنا خواں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر, آپ سب کی بےحد پسندیدہ خوبصورت عربی لہن, اور بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم ان سے, محترمہ جہان شاہ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاکہ اس موضوع سے مجھے بھی کچھ حوصلہ ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مومن کی ابتلا, مومن کی آزمائش کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. آزمائش سے کیا مراد ہے؟ مومنین کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہوتی ہے اور وہ آزمائے جاتے ہیں. بارہا جو ہے وہ قرآن میں اس کا پرچار کیا گیا ہے, کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پوری امت الاسلام کو اور یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصیبہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ما اصاب, کوئی ایسی چیز جو ناگوار چیز کسی مومن تک پہنچے جس سے کہ اس کو تکلیف ہو کسی بھی سینس میں, کیا فزیکلی یا مینٹلی, کسی ایموشنلی, کسی بھی طرح کی اسے تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ مصیبت ہے. اب قرآن کا ایک معجزہ دیکھیں کہ لفظ مصیبت کا جو ہے وہ قرآن نے 75 بار الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ آیا ہے. اسی کے مقابل میں اگر آپ دیکھیں شکر کا جو لفظ ہے وہ بھی 75 بار آیا ہے. تو اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ جب مومن کو, کیونکہ یہ ہم بات مومنین کی کر رہے ہیں کیونکہ کفار تو اس سے بالکل ایکسیپشنل ہٹ جاتے ہیں, اس سے مومنین کو جب آزمائش آتی ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس پر شکر کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے آزمائش ہے, ان کے لیے سزا نہیں ہے وہ. تو اس کے ساتھ اس کو مقرون کر دیا گیا ہے کہ مومنین کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. سورۃ الفجر کی آیات ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی اچھائی آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر کوئی بلا آتی ہے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں, اور انسان اگر اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہماری طرف آ رہا ہے, کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کو رفع کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں, تو پھر پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر اسی طریقے سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کہ کیا وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے لیکن پھر بھی کیا آزمائش نہیں آئے گی ان پر, کہ اتنا آسان ہے, اتنی چھوٹی نعمت ہے کہ ایمان لے کر آ گئے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں کون کون سی آزمائشیں, کون کون سی پریشانیاں ان کو جو ہے وہ اٹھانی پڑی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو کیا کیا مقام دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں آپ, اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں کون کون سی بلا ان کے اوپر آئیں. اب غزوہ احد کو اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہیں ایک طرف منافقین بھی ہیں جو آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ جہالت والی بات کر رہے ہیں آپس میں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کسرا و قیصر کی جو ہے وہ تخت اور تاج کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں دیکھو ہم پر کتنی آزمائش پڑی ہوئی ہے. لیکن وہیں پر مؤمنین جو ہیں وہ صبر اور تحمل سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور انعامات اور اکرام اور غنائم اور کتنی ساری چیزیں, کتنی ساری فتوحات, اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. صلح حدیبیہ میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے, لیکن مسلمانوں پر تو آزمائش آئی نا. آ رہے ہیں احرام باندھ کر, آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن روک دیے جاتے ہیں. اور ان کے تو یہی اب سوچنا کہ اب یا تو ہمیں اپنی جانیں دے دینی ہوں گی اللہ کے راستے پہ, تو پھر بیعت جو ہے وہ رضوان ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں کہ بھائی اگر تم لوگوں کو میرے راستے پہ جان دینی پڑے تو پھر کیا, تو پھر وہ صحابہ کرام جو 10 مبشرین بالجنہ وہ وہاں پر جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں. آزمائش ایمان سے مشروط ہے, بالکل وہاں صابرین کی صفت اختیار کرنی. بالکل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے جو آپ سے بیعت کی. اس سے بڑھ کے کون سی بشارت, اس سے بڑھ کے کوئی بشارت ہی نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. تو مومنین کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن آج کی بالخصوص آپ عورت کو کس طرح سمجھائیں گی کہ یہ آزمائشیں من جانب اللہ ہیں؟
بالکل اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ان کو چھوٹی آزمائش دیتے ہیں تاکہ بڑی آزمائش سے بچا لیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں صرف. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا محبوب بندہ ہے جس پر آزمائش اللہ تعالیٰ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کسی مقام پر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو کوئی مقام پہ فائز کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ کہ تم لوگ کسی ایسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے. اور یہ زندگی میں کتنی بار ہم نے یہ چیز آزمائی ہے, بچپن سے لے کے آج تک کتنی ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم بڑا نقصان اٹھا لیتے. اور کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس جو ہے وہ چیز سے بچا لیا, لیکن ہم تو اس کے پیچھے کتنا زیادہ پڑے ہوئے تھے لیکن اس میں تو ہمارا نقصان تھا. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اور انس بن مالک کی جو ہے وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اس کو دنیا میں ہی ابتلا دے دیتے ہیں, اور اگر کسی کے لیے شر چاہتے ہیں فَيُمْسِكُ عَنْهُ تو پھر وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور آخرت کے لیے اس مشکل کو رکھتے ہیں. تو پھر کیا ہی اس میں کتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندے سے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں آزمائش جھیل لیں صبر اور استقامت کے ساتھ میں, کیونکہ ان کے مقام اللہ, کیونکہ دائمی زندگی جو ہے وہ تو قیامت کی زندگی ہے. جب وہاں پر آپ کو آرام, تو اصل تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ رہے, ہمیشہ آپ کو سکون چاہیے یا وقتی سکون چاہیے ہوگا یا وقتی آرام چاہیے ہوگا. یہ دنیا فانی ہے, کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی, لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی جو ہے وہ تو قیامت ہے. سبحان اللہ. مومنین اس طرح سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آیا آزمائش ہے یا سزا. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج ماہ رمضان اور خواتین میں بات ہو رہی ہے مومنین پہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس تعلق سے. یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہوتی ہے, اور جو مومنین صبر کا دامن تھام لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ, تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. دنیاوی سطح پہ میں جاننا چاہوں گی جہان شاہ کہ جو آزمائشیں درپیش رہتی ہیں, مال کی تنگی ہے, وسائل کی قلت ہے, پھر ایک بہت بڑی آزمائش ایک پینڈیمک جس کا ہم سب کو سامنا ہے, کرونا, کووڈ. آپ دیکھیے کہ کتنے گھروں سے کتنے پیارے چلے گئے. آج بھی لوگ اسی شش و پنج میں ہیں کہ یہ چیز ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اور جو گھرانے اس آزمائش سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا کرب اور اس کی اذیت. کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک مومن کو جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ اس بات کی یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چاہے وہ اس طرح کی آزمائش ہو. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کر دیا ہے قرآن میں, ایک ایک چیز کو ذکر کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الگ الگ ساری چیزوں کو, خوف بھی آ گیا, جوع بھوک بھی آ گئی ہے, اس میں نقص اموال کا بھی آ گیا, نقص وہ ہے نفس جو ہے ان کا بھی آ گیا, اموال کا بھی آ گیا, اولاد کا بھی آ گیا, ساری کی ساری چیزیں آ گئی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. تو جب اللہ تعالیٰ یہ چیز یہ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے فراق کا یا کسی بھی چیز, کوئی مال کا فراق ہو, انسان کا فراق ہو, ظاہر تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب اس طریقے کی مصائب آئی تھی, اس طریقے کی ابتلا آئی تھی, ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ اس کے اوپر ان کو رنج و غم ہو رہا تھا, لیکن تربیت کیا کر رہے ہیں؟ صبر کی. حدیث شریف میں آ رہا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو سینے پیٹتا ہے یا جیبیں کو جیسے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور جہالت کی باتیں اس وقت کرتا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ جملے بولتے ہیں یا اللہ ہم پر ہی یہ آزمائش آئی ہے, ہم ہی کیوں تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم کیوں ہو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو. ہم اپنی زندگی میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی ساری آزمائشیں, کتنی ساری ایسی چیزیں. اگر میں پرسنلی اپنی بات بھی کروں تو اتنی ساری آزمائشیں آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری تربیت تھی, وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں مجھ پر آئی تھی, اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ اس نے میری تربیت کی, مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب کر دیا, اور وہ چیزیں سمجھ میں آئیں جو کہ کبھی سمجھ ہی نہ آتی اگر
आजमाइश ना पड़ती। और फिर ख़वातीन को हदीस शरीफ में जो है वो पॉइंट किया जा रहा है कि ख़वातीन के बारे में अना बरीउम मिनस्सालिक़ा अलहालिक़ा अश्शाक़ा, कि ख़वातीन को सिर्फ वो किया कि ख़वातीन थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनको नाजुक होती हैं, दिल से भी नाजुक होती हैं, तो उनको पॉइंट किया गया है कि वो, क्योंकि एक सहाबिया थी, बाद में वो इस्लाम लेकर आ गई थी, उनके भाई का इंतकाल हुआ था, वो शहीद कर दिए, मतलब कि वो कत्ल कर दिए गए थे इस्लाम से पहले की ये बात है। तो उन्होंने अपने सर को मुंडा दिया था और वो ऐसे अजीब कपड़े वगैरह पहन के वो मक्का मुकर्रमा में वो घूमती थी, तो उन्होंने अपनी ये हैयत बनाई हुई थी इस तरह से गम में और गुस्से में और तकलीफ में। लेकिन इस्लाम के बाद इस तरीके से उन्होंने अपने सब्र का और अपने जो है वो आजमाइश पे पूरा उतरने का क्या सबूत दिया कि फिर उनके बेटे शहीद हुए, उनके शौहर शहीद हुए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी जो है वो गज़वात में हुई, लेकिन फिर उन्होंने सब्र किया, इस्तकामत की, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा मकाम और बहुत ज़्यादा फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो मकाम दिया। तो ये सब्र की तलकीन है। फिर वल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस दुआ को समझने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही के बंदे हैं ना, 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लौट कर जाना भी उसी की तरफ ही है। तो फिर गम और तकलीफ और परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना और बिल्कुल बेबस और लाचार अपने आप को कर देना, वो करना नहीं है उसका। तो मैं इसकी मिसाल इस तरीके से आपको बताऊं कि मैंने सऊदीया में इस चीज़ को देखा है कि जनाजे पड़े हुए होते हैं, माँ बेटों के, मेरी आंखों की देखी हुई चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हैं। हम लोग तो हैरान रह जाते थे कि वो लोग किस तरह से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अपने बेटे के उस बारे में इस तरह से बोल सकता है। लेकिन क्यों? ये ईमान की पुख्तगी है, ये ईमान की वो क़ुव्वत है कि जो उन लोगों को ये चीज़ करने के लिए वो करती है, आमादा कर देती है, और वो इस चीज़ के ऊपर वो तसल्ली से बैठे हुए होते हैं कि भाई अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया, ये चीज़ अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ही ने वापस ले ली है। तो फिर अब जो है वो सहाबा किराम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी मुसलसल ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ग़ज़वत अल-अहज़ाब में भी आप इस चीज़ को देखते हैं, और इसके अलावा भी आप गाहे बगाहे फिर देखते हैं। फिर जब पूरी आपकी अपनी ज़ात गिरामी कितनी आजमाइशों से आप सारे अंबिया की किस तरीके की के सबसे ज्यादा के जब सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं अय्युन नासी अशद्दु बला, कौन वो लोग हैं जिन पे सबसे ज्यादा बला और मुसीबत आती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल अंबिया फल अमसल फल अमसल, कि अंबिया किराम के ऊपर सबसे ज्यादा। आप सारे के सारे अंबिया को उठाकर अगर आप देख लेते हैं, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन से ऐसे नबी हैं जिन पर तरह तरह की आजमाइशें नहीं आई हैं, कि कोई अमराद नहीं आए या बेटे की फिराक नहीं आई है, या कौम की तरफ से तकलीफें नहीं आई हैं, या मारना नहीं हुआ है, या तकलीफ या कत्ल करना नहीं हुआ है, ये भी अंबिया के साथ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत को उठाकर देखते हैं तो उन्होंने अपनी कौम की तरफ से क्या क्या आजमाइशें तकलीफें उधर से भी आ रही हैं और डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से भी आ रही हैं, कि उनकी जिंदगी मुबारक में उनकी सारी की सारी औलाद विसाल कर गई, सिवाय हजरत फातिमा ज़हरा के, सारी की सारी बनात, सारी की सारी जो उनके औलाद थे सब के सब। तो ये भी कोई कम आजमाइश नहीं है। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो उनको उस आम को आमल हुस्न कह दिया उस साल को, कि वो रंज और गम का साल था। तो कितनी तकलीफ उनको पहुंची हुई होगी, जाहिर सी बात है अपनी उम्मत से, और अब जो है वो अल्लाह ताला, लेकिन वो जाहिर है क्योंकि नबी थे, उनको एक नमूना बन के दिखाना था अपने आप को कि ये एक तरीक़ेकार है, क्योंकि उनके अंबिया के सब्र तक तो हम सोच ही नहीं सकते पहुंचने का, लेकिन कोई वो मिसाल है हमारे लिए, तो उसको हमने किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से हमने जो है वो कुछ उनकी जैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है, और उनके क़सस पढ़ने जरूर हैं। उससे ये है कि आपको पता चलेगा, आपको इबरत मिलेगी, आपको सब्र मिलेगा, आपको तसल्ली भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को दूसरे अंबिया के क़सस सुना के तसल्ली दी है कि तुम अपनी उम्मत से परेशान मत हो, और अंबिया के ऊपर भी इस तरीके की मसाइब आई हैं, इस तरीके की परेशानियां आई हैं, और वो किस तरीके से वो साबित कदम रहे थे। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा और मुफस्सल आपका लबो लहजा आज भी रहा, और सीखने समझने के बहुत सारे निकात इसमें पिन्हा थे, और जिन्होंने सीखा समझा तो यकीनन वो मामला समझ भी गए हैं, और ख़वातीन को भी समझने की, तमाम तबक़ात को समझने की ज़रूरत है। मोमिनीन को आज़माइशों में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुब्तला किया जाता है। वो सोने की जो परख होती है ना, वो जनाब आग में जाके ही होती है कि ये खरा है या खोटा है, और कुंदन जो बन जाता है ना, वो उसी ताबकारी की शुआओं से निकलने के बाद ही सारे मामलात होते हैं। तो जनाब जलना तो पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये सोच अपने साथ रखने की तौफीक मरहमत फरमाए कि कुल्लु मिन इंदिल्लाह, जो कुछ भी है वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सबको लौट के पलट के उसी की जानिब जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको साबित कदमी और इस्तिकामत के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी बहुत प्यारी, बहुत काबिल एहतराम आपा, उनकी खूबसूरत आवाज़ में इख्तिताम होगा। जुल्फ़िकार मरहूम का कलाम पढ़ा हुआ, अल्लाह ताला उनके
درجات آمین درجات بلند تحدیث نعمت کے طور پہ. دن رات منگا اے ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دروداں دے گجرے صلاتاں دی ڈالی پڑھ پڑھ چڑھا دینے لکھاں سوالی دروداں دے گجرے صلاتاں دی ڈالی پڑھ پڑھ چڑھا دینے لکھاں سوالی میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں میں جاوا مدینے مدینے میں جاواں میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں میں جاوا مدینے مدینے میں جاواں جے جاواں مدینے جالی نو چما محمد دے گلشن دی ڈالی نو چما جے جاواں مدینے جالی نو چما محمد دے گلشن دی ڈالی نو چما چمنا سونے دا اکھیاں نو لاواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں میں جاواں مدینے مدینے میں جاواں میں جاواں مدینے. صرف ایک بار عطا ہو جائے. تھوڑا سا جی جی صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار جہاں جہاں